فرجهم عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف البرية وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر عجل فرجهم اور اس کا آغاز جو ہے وہ قسم سے اور عصر زمانے کی قسم قرآن مجید میں اگر آتے ہیں تو بہت سے ایسے سورے ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ قسم سے ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے قسم اور ایک ہے جس چیز کے لیے وہ قسم کھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں کی اہمیت ہے. جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی بھی اہمیت ہے واقعی اور جس چیز کے لیے کھائی جا رہی ہے اس کی بھی اہمیت. والعصر عصر کی قسم زمانے کی قسم. والعصر ان الانسان لفی خسر کہ ہر انسان جو ہے خسارے میں ہے. ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے بڑھ رہی ہے حالانکہ عمر جو ہے وہ انسان کم ہو رہی ہے. جتنی عمر تھی وہ جو اچھی عمر تھی وہ تو اب زیادہ عمر رہ گئی کم عمر رہ گئی. نہیں زیادہ عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے. تھوڑی سی عمر جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو انسان کی عمر جو ہے مسلسل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے برف جو ہے وہ پگھلتی ہے. بارش گرمی میں آپ برف کو رکھ دیں تو برف جو ہے وہ پگھلتی ہے. اور بیچنے والے کی فکر کیا ہوتی ہے یہ پگھلنے سے پہلے یہ بک جائے اس کو کوئی خرید لے. تو ہماری برف جو ہے وہ گرمی میں پگھل رہی ہے. کہیں سودا ہو جائے اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو خطرہ ہیں اور اگر کسی سمندر سے مل جائے تو سمندر ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ اگر حسین کے سمندر سے مل جائے کیا امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات عجل فرجهم ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی
لیکن اگر اس ذکر کے ساتھ آپ نے ملا دیا تو پھر یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، واقعی زندگی ہوگی، حقیقی زندگی ہوگی، بامقصد زندگی ہوگی۔ کیونکہ حسین کی جو قربانی ہے مر کے بھی زندہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مر کے زندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا نام زندہ ہے، نہیں، وہ زندہ ہے۔ بے شک قرآن تو کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، یہ شعور تو ہمیں ہے کہ ان کا نام زندہ ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں وہ اس چیز کی جو ہمارے شعور سے ہے باہر ہے، زندگی وہ ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ اگر انسان مر کے بھی زندہ رہ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی زندہ ہو اور مر گیا ہو۔ اگر ایک آدمی مرنے کے بعد کتنے شہداء اسی کراچی میں تو مر کے بھی زندہ ہیں وہ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی زندہ ہو لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہو، دیکھنے میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مر چکا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ جو اپنی ذمہ داری کو جتنا زیادہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اتنا ہی وہ زندہ ہے۔ واقعی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر شوہر ہے، بیوی سے پوچھے تمہارا شوہر کیسا ہے، تو بالکل خیال نہیں کرتا، بچوں کا نہ میرا، کسی کا کوئی خیال نہیں کرتا، کسی چیز سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں زندہ ہے یا مردہ ہے، مردہ ہے، اس کے لیے زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے گھر کی طرف سے غافل ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اسی کو نہیں سمجھ رہا۔ یہ انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مرتا ہے، لیکن جو افراد اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ انفرادی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، بعض ذمہ داریاں جو ہیں وہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہیں، اجتماعی ذمہ داری بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ مومنین جو ہیں دعائے ندبہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بھی ایک اجتماعی کام ہے، اس سے بھی زندہ رہتا ہے آدمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت سے غموں کا علاج جو ہے اسی اجتماع میں ہے، جڑ جانے کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی پریشانی ہو، نفسیاتی پریشانی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس اجتماع میں آنے کے بعد جو ہے وہ سکون محسوس کرے۔ بالکل سبحان اللہ، سکون ہے، مل جانے سے سکون ہے، بیٹھنے سے سکون ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں والعصر، انسان جو ہے خسارے میں، اور اس خسارے سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ ہر عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے۔ صالح کا مطلب جو ہے دو طریقے سے لیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ امتحان نے کسی بچے کا اور اس سے کہیں بھائی پاکستان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، اور وہ لکھتے اسلامی انقلاب کے بارے میں ایران کے، صحیح جواب دیا ہے، جواب تو بہت اچھا ہے، جواب تو ہو سکتا ہے بڑا انقلابی ہو، وہ اس نے اپنے انقلابی ہونے کی وجہ سے بھائی انقلاب کی بات کی ہے، انقلاب کے مطابق جواب دے دیا کہ بھائی اسلامی انقلاب کب آیا تھا، امام خمینی نے قیادت کی تھی، لیکن اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے، اس وقت پاکستان کے بارے میں بیان کرنا، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے کاپیاں پڑھتی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ اس وجہ سے جواب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بہت سارا کام کیا لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ بھی کس چیز کی ضرورت ہے، ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد یہ تو انفرادی ذمہ داریاں ہو گئی، ایمان بھی ہو اور اس کا عمل بھی صحیح ہو۔
اس کے بعد اجتماعی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں، خود نہیں بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، دوسروں کو بھی ہدایت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو دوسروں کے بھی خیال ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے دوسروں کو بھی اس کو فکر ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے سب، بہت فائدہ ہے اس اجتماعی ذمہ داری میں، درود پر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو محرم کی آمد ہے، ایام اعضاء کی آمد ہے، آدمی یہ عزاداری، کیا ضرورت ہے اس عزاداری کی؟ کیا ضرورت ہے کہ اس کام کو زندہ رکھیں؟ جتنا آپ اس کو زندہ رکھیں گے اتنا ہی آپ زندہ رہیں گے، آپ کی زندگی اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، ہم تو سب نوکر ہیں، ہر آدمی نوکر ہے، کوئی ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی زمین میں بیٹھا ہوا ہے، سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے جو ظاہر ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے کہ اس عزاداری کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، جو کچھ بھی ہم مجلس محترم ضرور سب کچھ کرتا ہے، اور بچہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ شریک ہے، نہ فقط مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی شریک ہیں، نہ فقط جوانوں کے لیے بچے بھی شریک ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ اس عزاداری میں جو ہے وہ شریک ہے۔ سب سے پہلے جو ظاہر ہیں قبر حسین کے وہ ہیں جابر بن انصاری، جابر جو ہیں زندہ تھے اس وقت، اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے نابینا ہو چکے تھے، 75 سال شاید عمر تھی، انہوں نے عطیہ ایک شخص تھا اور اس سے کہا کہ مجھے قبر پہ لے کے جاؤ، حسین کی قبر پہ جاؤ، جب لے گیا قبر حسین کے اوپر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حسین کا زمانہ دیکھا تھا، حسین کا بچپن دیکھا تھا، جب قبر حسین پر گئے تو کیا عالم ہوگا کہ پہلی مرتبہ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بڑا اہتمام کیا اور کہا مجھے قبر نظر نہیں آتی، پھر ہاتھ قبر حسین پر رکھ دو، جیسے ہاتھ رکھا بھی ہوش ہو گئے، قبر حسین کے اوپر ہاتھ رکھا تو بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا کہ اے حبیب، اے میرے دوست، اپنے دوست کو جواب بھی نہیں دیتے، اور کس طرح جواب دو گے تم؟ تمہاری گردن کے رگے تو کٹ چکی ہیں، ٹکڑے ہو چکا، کس طرح جواب دو گے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ تھے، خدا کی قسم، صحابی ہے کہتا خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ تھے، تو عطیہ کہتے ہیں کہاں ساتھ تھے؟ انہوں نے تو زحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے تو تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے جان دے دی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ہم نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ تھے، کہا میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، یعنی رسول خدا سے سنا ہے، جابر کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی شخص کسی قوم کے عمل سے محبت کرتا ہے تو اس عمل میں اس کا شریک ہے، تو کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ تھے،
کیونکہ ہم بھی وہی چاہتے کہ جو تم چاہتے تھے، میں بھی وہی چاہتا تھا کہ جو تم چاہتے تھے، میں بھی وہی چاہتا تھا، میری فکر بھی وہی تھی کہ جو تمہاری فکر تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا، اگر میں کربلا میں ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوتا، پھر تو میری فکر بھی وہی ہے، میرے دوستوں کی فکر بھی وہی ہے، ہم ایک ہی فکر ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں حسین نے دین کو بچا لیا، لیکن بچانے سے مراد کیا ہوتی؟ بچا لیا، کیا چیز بچائی حسین نے؟ نمازی کی حفاظت الگ ہے اور نماز کی حفاظت الگ ہوتی ہے۔ نمازی کی حفاظت یہ ہے کہ کوئی دیکھے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی دہشت گرد آ کے قتل نہ کر دے اس کو۔ نمازی کی حفاظت کرو، ایک پولیس والا کھڑا کرتا ہو یہاں پہ، لیکن نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز پڑھے آدمی۔ سبحان اللہ۔ حافظو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نماز کی حفاظت۔ نماز کی حفاظت یہ ہے نماز پڑھنا، نماز کے پڑھنے سے نماز کی حفاظت ہو۔ آپ سے میں کہوں کہ یہ بیگ ہے، اس کی آپ حفاظت کریے۔ کیا مطلب ہے حفاظت کرنے کا؟ یعنی نہ کوئی چیز اس میں اضافہ ہو، نہ کوئی چیز کمی ہو، جس طریقے سے دے رہا ہوں اسی طریقے سے مجھے چاہیے۔ تو حسین نے دین کی حفاظت کی ہے، یعنی دین جس طریقے سے ہے محفوظ اسی طریقے سے رہنا چاہیے، کوئی چیز اس میں اضافہ نہ ہو، کوئی چیز اس میں کمی نہ ہو۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں، مولا کے چاہنے والے کتنی چیزوں کو اضافہ کرتے رہتے ہیں، خود ہی حسین خود ہی اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ کہیں امام نے کہیں نہیں کہا ہوگا، لیکن مومنین کو سب پتہ ہے، وہ خود ہی اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کام کرو، اس طریقے سے کرو۔ ارے کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی معتبر کتاب سے روایت ہے یہ؟ نہیں، جس کا دل چاہے جو چاہے بڑھا دے، ہر آدمی ادھر۔ یہ حفاظت ہے، دین کی حفاظت۔ حسین نے دین کی حفاظت کی تھی اور ہم دین کو بگاڑ۔ آپ کہتے ہیں حسین نے دین کی حفاظت کی، آپ تو تم دین کا چہرہ بھی پھاڑ رہے ہیں۔ اور آدمی جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے آزادی جو چاہے میں اضافہ کروں، جو چیز چاہے میں بڑھا دوں۔ کوئی مر جاتا ہے تو ایک قیامت آ جاتی ہے۔ زندگی میں چاہے ساتھ کسی نے کچھ کیا نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، فلاں پڑھو، ارے کہاں سے پڑھو؟ کہیں لکھا ہوا نہ ہو کوئی چیز، لوگ ایسے پہنچ جاتے جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، جبکہ دور کر کے ان کا واسطہ نہیں ہوتا اس سے۔ حسین نے حفاظت کی ہے، حسین نے دین کی حفاظت کی، دین محفوظ رہے۔ جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی قسم ہم تمہارے ساتھ تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہاری فکر اور ہماری فکر ایک ہے۔ اگر آپ کی فکر حسین کی فکر سے مل جائے، جو حسین چاہتے ہیں وہی آپ چاہتے ہیں، تو یہی واقعی عزاداری ہے۔ سبحان اگر آپ توجہ کریں، آپ کتنے مہمان کو بھی بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کھلاتے، مہمان سے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے، نہیں آنے والے سے پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے تم، اس کی مرضی کا خیال کرتے ہیں، اپنی مرضی کا نہیں۔ وہ کیا کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ ایام اعظم میں اپنے آپ کو خوش نہ کریں، اہل بیت کو خوش کریں۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ آدمی چاہے میں خوش ہو جاؤں، میرے یہاں ایسا کہ عزاداری ہو جائے، میں مزہ آ جائے، بس خوش ہو، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے۔ اہل بیت تو پانی پلانے سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔
بتا دو جو میں مت رکھوں جس چیز سے محبت کرتے وہ دے دو بس واو فلوس فلوس دے دو بس محبت دے دو کوئی کام کرو عزادار کا احترام کر دو یہ بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ جو جوتے بھی سیدھے رکھے اس کے بھی حسین کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے لیکن یاد رکھیں اپنے آپ کو خوش نہ کریں حسین کو خوش کریں حسین راضی ہو جائیں حسین کی ماں بی بی زہرا الہی آمین فاطمہ راضی ہو جائیں بس میں نے ختم کیا واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سب کو پتا ہے گھر میں سب کو معلوم ہے اور جب حسین روانہ ہو رہے ہیں مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں تو ظاہر سب کو پتا ہے تو آپ کی نانی کو بھی پتا ہے ام سلمہ آ گئی کہا بیٹا کہاں جا رہا ہو کہا میں عراق جا رہا ہوں کہا بیٹا میں نے تمہارا ڈالا سنا حسین عراق میں قتل ہوگا اور اس جگہ کا نام کہا نانی آپ کو یہی پتا ہے کہ میں قتل ہوگا انی عالم ہوں میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں آپ یہ جانتی ہیں کہ میں قتل ہوگا اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد میری بہن کیا ہوگا آپ یہ جانتے ہیں کہ میں قتل ہوگا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ قتل بھی کیا جائے گا سبا بھی کیا جائے گا قتل سبا بھی کیا جائے گا قتل بھی کیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو کربلا دکھا دو کربلا دکھا ایک مرتبہ حکم دیا زمین بند ہو گئی کربلا کی زمین بدل ہو گئی کہا یہ کربلا ہے مٹی دے دوں یا ہاتھ اٹھایا تھوڑی سی مٹی لی کہا نانی یہ کربلا کی مٹی ہے کہا بیٹا یہ مٹی تو پہلے سے میرے پاس ہے تمہارے نانا نے مٹی دے دی کربلا کی مٹی میرے پاس ہے کربلا کی مٹی کہا نانا وہی مٹی کہ جو نانا نے دی تھی وہی مٹی ہے بس آپ اس مٹی کو رکھیے گا اور جب یہ مٹی بن جائے جب یہ مٹی بن جائے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا بیٹا قتل ہو جائے ہائے مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رونا چاہو تو حسین کو اگر رونا چاہو تو حسین کے اوپر رونا کیوں اس وجہ سے کہ حسین کو اس طریقے سے ذبح کیا اس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی پوچھتا نہیں کیوں ذبح حسین کو بھی ذبح کیا گیا تو کسی نے کہا کیوں ذبح اگر تم چاہو تو کربلا والوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ مولا حسین کاش میں ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ وہاں پر شہید ہو مجھے بھی شہادت نصیب ہو الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین